الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کا جنازہ پڑھا کر آ رہے ہیں۔ رستے کے اندر سر کو درد ہونے لگ پڑی۔ گھر آئے ہیں، حضرت امی عائشہ صدیقہ کے بھی سر کو درد ہو رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہوتا جا رہا ہے۔ المختصر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بخار کے اندر کچھ قلت ہوئی تو حضرت علی المرتضیٰ کو بلایا، اور حضرت علی المرتضیٰ کو بلانے کے بعد فرمایا میرے ساتھ چلے، مسجد نبوی میں جانا ہے۔ مسجد نبوی میں چلے گئے۔ مسجد نبوی میں جا کر منبر پر بیٹھ کر اعلان کیا، اے میرے صحابہ، اگر کسی نے مجھ سے کوئی بدلہ لینا ہو تو وہ لے سکتا ہے، آج وقت ہے۔ تو کوئی صحابہ بھی کھڑے نہیں ہو رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حکم دے رہا ہوں، اگر کسی نے مجھ سے کوئی بدلہ لینا ہے تو آج لے سکتا ہے۔ حضرت کاشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور بول کر کہنے لگے، آقا یاد کریں ایک جنگ کے دوران جب آپ صف بندی کرا رہے تھے، تو آپ نے صف بندی کراتے ہوئے مجھے ایک نیزہ مارا، میں آج اس نیزے کا بدلہ مانگتا ہوں۔ باقی سارے صحابہ پریشان ہو گئے۔ فرمایا کاشا یہ کیا کہہ دیا، کن سے بدلہ مانگے جا رہے ہو؟ تو حضرت کاشا نے فرمایا نہیں، میں نے بدلہ لینا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ گھر سے جائیں اور نیزہ لے کر آئیں۔ حضرت علی المرتضیٰ گھر نیزہ لینے چلے گئے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے پوچھ لیا، فرمایا اے علی آج تو کسی جنگ کا مقام نہیں ہے، تو پھر نیزہ کیا کرنا ہے، نیزے کی کیسی ضرورت؟ حضرت علی المرتضیٰ رو پڑے اور رو کر کہنے لگے، اے فاطمہ آج کاشا نے بدلہ مانگ لیا ہے، آج کاشا نے بدلہ مانگ لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ دینے لگے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے یہ جب سنا تو حسنین کریمین کو بلایا اور فرمایا اے حسن اے حسین جاؤ مسجد نبوی میں چلے جاؤ اور حضرت کاشا سے کہنا کہ مجھے ایک نہیں ہمیں 100 نیزے مار لے، لیکن ہمارے نانے کی طبیعت بڑی نازک ہے، طبیعت بڑی خراب ہے، ان کو نیزہ نہ مارے۔ حسنین کریمین مسجد نبوی میں آئے اور مسجد نبوی میں آ کر یہ سیم بات کہہ دی اور کہا اے کاشا، اے میرے نانے کے پیارے صحابی، آج ہمارے نانے سے بدلہ نہ لے، انہیں نیزہ نہ مار، ہمیں 100 نیزہ مار لے اس سے ایک نیزے کے بدلے۔ لیکن حضرت کاشا نے فرمایا نہیں، بدلہ تو صرف آقا سے لینا ہے، تو آقا سے ہی لوں گا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاشا آؤ پھر بدلہ لے لو۔ کاشا کو فرمایا آؤ پھر بدلہ لے لو۔ بدلہ لینے کاشا آگے بڑھنے لگے اور فرمایا اے یا رسول اللہ، جب اس دن آپ نے مجھے نیزہ مارا تو میں نے قمیض نہیں پہنی تھی، ذرا اپنی قمیض سائیڈ پر کرنا، اپنی قمیض ہٹانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض کو ہٹا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی قمیض کو ہٹایا، حضرت کاشا کی چیخیں نکل گئی، رو کر کہنے لگے یا رسول اللہ میری کیا اوقات ہے کہ میں آپ سے بدلہ لے جاؤں۔ گئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کے سینے مبارک پر اپنے لب لگا لیے اور لب لگا کر رو پڑے اور کہنے لگے آقا میں نے آپ سے بدلہ لینے کے لیے یہ نہیں کہا، میں نے تو اس لیے ہے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت نزدیک آ گیا ہے، کیوں نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے اپنا جسم لگا لیا جائے تاکہ جہنم کی آگ بھی حرام ہو جائے، تاکہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے اے مومنوں، اے مسلمانوں، ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ جس شخص کا دل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لگ جائے گا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہو جانی ہے۔ اور آپ انشاءاللہ کوشش کرنا کہ آپ کا بھی دل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لگے۔ حضرت بلال کی عادت ہے کہ جب وہ صبح آتے ہیں پہلے تہجد پڑھتے ہیں
پھر اللہ کی ثنا کرتے ہیں، پھر حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اذان پڑھتے ہیں، اور اذان پڑھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کے سامنے آ کر فرماتے ہیں السلام 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 یا رسول اللہ۔ ایک دن آیا، حضرت بلال آ گئے، اپنے معمول کے مطابق اذان پڑھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کے بالکل سامنے آئے اور فرمایا السلام 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 یا رسول اللہ۔ اندر سے آواز آئی، اے بلال جاؤ اور ابو بکر سے کہنا کہ جماعت کرا دے، ابو بکر سے کہنا کہ جماعت کرا دے۔ اور حضرت بلال کی چیخیں نکل گئیں، حضرت بلال رو پڑے اور سوچا کہ لگتا ہے آقا کی آج طبیعت بہت خراب ہے، جو کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر سے کہہ دینا کہ جماعت کرا دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا یا رسول اللہ، میرے بابا سے آپ کے بغیر جماعت نہیں کرائی جانی، ایک کام کریں، حضرت علی المرتضیٰ کو کہہ دیتے ہیں یا پھر حضرت عمر فاروق کو کہہ دیتے ہیں۔ لیکن آپ کے اور میرے آقا نے فرمایا نہیں، ابو بکر جماعت کرائے گا، ہمیں بتانا چاہتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتانا چاہتے ہیں، مومنوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ان کے بعد جو امام ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ حضرت المختصر حضرت بلال مسجد نبوی میں واپس تشریف لے کر آئے، اور مسجد نبوی میں تشریف لانے کے بعد فرمایا اے صحابہ تمام سن لو کہ آج حضرت ابو بکر صدیق کو آپ کے اور میرے آقا نے جماعت کرانے کا حکم دیا ہے۔ المختصر تمام صحابہ رونے لگ پڑے، تمام صحابہ کی چیخیں نکل گئیں۔ یقین کرنا دوستو، حضرت ابو بکر صدیق جب مصلی رسول پر کھڑے ہوئے، تکبیر ہوئی، قرات کر رہے تھے تو قرات کرتے ہوئے بھی رو رہے تھے، ہچکچیاں نکل رہی تھیں، تمام صحابہ رو رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کیوں نہ دیکھا جائے آج میرے یار کے مقتدی کون کون ہیں، آج میرے یار کے مقتدی کون کون ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرہ مبارک کی جو الماری تھی اس کا تھوڑا سا پردہ سائڈ پر کیا اور دیکھا جب کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جماعت کرا رہے ہیں اور باقی صحابہ پیچھے ہیں، تو پھر ابھی دیکھ ہی رہے تھے کہ صحابہ کو محسوس ہو گیا کہ ہمیں ہمارے آقا دیکھ رہے ہیں۔ تمام صحابہ کرام نے نماز جب ہم نیت کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں منہ قبلہ شریف کی طرف، انہوں نے بھی کہا تھا کہ منہ قبلہ شریف کی طرف، لیکن جب اس قبلے کے قبلے نے دیکھا، اس کعبے کے کعبے نے دیکھا تو آنکھیں قبلے کی طرف سے دور اور تیرے اور میرے آقا کی طرف ہو گئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگ پڑے۔ تھوڑی دیر ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ واپس سامنے کر لیا، اور مفسرین اکرام فرماتے ہیں اگر اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ واپس آگے نہ کرتے تو صحابہ نے نماز چھوڑ دینی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا جانا تھا۔ المختصر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا دن قریب آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا دن قریب آیا۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے کان میں کوئی بات کہی، پہلے وہ رو پڑی، پھر ہنسی اور پھر اور زیادہ ہنسی۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا اے فاطمہ کیا بات ہے؟ فرمایا نہیں بتاؤں گی، میرے اور میرے بابا کی راز کی کوئی بات ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال کا دن آ گیا، حضرت اسرائیل آئے، دروازے پر دستک دی، دروازے پر جب دستک دی تو حضرت فاطمہ نے پوچھا کون؟ فرمایا میں عرابی ہوں، ایک پینڈو ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تمنا رکھتا ہوں۔ حضرت فاطمہ آئی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، فرمایا یا رسول اللہ، اے بابا جان، باہر کوئی عربی آیا ہے، کوئی پینڈو آیا ہے، آپ کے ساتھ وہ ملاقات کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ بیٹا وہ کوئی پینڈو نہیں، وہ اسرائیل آ گیا ہے، وہ مجھے لینے آ گیا ہے، وہ تمہارا حیا کر رہا ہے، نہیں تو کبھی بھی اس نے کسی کے دروازے پر جا کر دستک نہیں دی، جاؤ اور اسے کہہ دو کہ آگے آ جائے، اسے اندر آنے دو۔ جب وہ اندر آئے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا. یقین کرنا دوستو 1,24,000 پیغمبر آئے لیکن کبھی بھی کسی نے اپنے آخری وقت پر اپنی امت کے بارے میں نہیں سوچا. لیکن جب آپ کے اور میرے آقا کی آخری وقت قریب آیا تو فکر تمہاری اور میری لگ گئی. تمہاری اور میری لگ گئی. اس وقت آیا یا اللہ میری امت کا کیا ہوگا, میری امت کا کیا ہوگا. اللہ رب العزت نے جبریل امین کی طرف سے وحی بھیجی اور فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں تو آپ کی ہم عمر بڑھا سکتے ہیں. لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے فرمایا نہیں, میں اللہ سے ملاقات کا تمنا ابھی کر رہا ہوں, مجھے بہت توقع ہو رہی ہے کہ میں اللہ سے ملاقات کروں. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ میری امت کو بخش دینا. اللہ رب العزت نے فرمایا اے پیارے محبوب جب تیری کوئی امت کا ایک بندہ اپنے مرنے سے 1 سال پہلے توبہ کرے گا میں اسے بخش دوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو کیا پتا میری عمر 1 سال رہ گئی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا جب 1 مہینہ رہ جائے گی تب توبہ کرے گا میں اسے بخش دوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, کسی کو کیا پتا کہ میری عمر 1 مہینہ رہ گئی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا جب ہفتہ رہ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے کرتے رونے جیسے ہو گئے ایسے کہ ابھی رو پڑیں گے. اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب رونا مت, جیسا آپ کہیں گے ہم ویسا ہی کر لیں گے. کوئی 1 دن بھی نہیں 1 گھنٹہ بھی نہیں جب آپ کی کا کوئی بھی امتی اپنی جان دے رہا ہوگا, اسرائیل آدھی جان نکال چکا ہوگا, کلمہ پڑھنے کی بھی کیفیت نہیں رہ جائے گی. اگر اس وقت بھی آپ کا کوئی امتی اپنے گناہوں پر توبہ بھی نہ کرے, صرف تھوڑا سا شرمندہ ہی ہو جائے میں اسے بخش دوں گا. دوستو اللہ رب العزت کے پیارے محبوب کی جان نکالنی شروع ہو گئی. حضرت اسرائیل نے جب روح نکالنی شروع کی تکلیف محسوس ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرائیل اتنی تکلیف, اسرائیل بول کر کہنے لگے یا رسول اللہ جتنی تکلیف میں ایک عام شخص کو دیتا ہوں اس کے مطابق یہ تکلیف کچھ بھی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کی کیفیت اس طرح ہوتی ہے جیسے کہ کوئی کانٹوں والا درخت جس پر ململ کا کپڑا بھگو کر پھینک دیا جائے اور اسے کوئی جان والا کھینچے, جو حالت اس کپڑے کی ہوگی وہ حالت اس مرنے والے کی ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرائیل اتنی تکلیف, فرمایا جتنی تکلیف میں کہ عام شخص کو دیتا ہوں اس کے مطابق یہ تکلیف تو کچھ بھی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آدھی جان اندر ہے, آدھی نکل گئی, فکر تمہاری اور میری ہونے لگ پڑی. بول کر کہنے لگے اسرائیل اگر اتنی تکلیف میں نہیں سہ سکا میرے امتی کیسے سہیں گے. اسرائیل جتنی تکلیف دینی آج مجھے دے لو, کبھی میرے کسی امتی کو تکلیف نہ دینا, کبھی میرے کسی بھی امتی کو تکلیف نہ دینا. سوچئے دوستو جو نبی ہماری تکلیفیں خود سہ گئے, کیا ہم ان کے لیے جو وہ کہہ کر گئے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک, کیا ہم ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے نماز نہیں قائم کر سکتے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.